بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے ایک اور بڑی ہیلپ فل سی ویڈیو لے کے آئی ہوں، جو کہ مکمل طور پہ نہ صحیح لیکن کچھ حد تک ضرور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، کیونکہ ہم میڈل کلاس عورتوں کی لائف تھوڑے بہت ڈیفرنس کے ساتھ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو اپنی لائف سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ اپلائی بھی کر سکیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے پرائرٹائز یور ہیلتھ۔ ہمیں ہیپی رہنے کے لیے، اپنی پریگنینسی کو اچھا گزارنے کے لیے، یہ ٹائم پیریڈ انجوائے کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ پہ سب سے پہلے فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہمارے بچے کی صحت اچھی ہوگی، کیونکہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہیپی رہیں گے، اور اگر ہم ہیپی رہیں گے تو ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ اس دنیا میں ہیلدی اور ہیپی ہی آئے گا اور اس کی گروتھ بھی اچھی ہوگی۔ اور ہیپی رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اپنی باڈی کو سننا ہے کہ ہماری باڈی کیا چاہتی ہے۔ وہ ریسٹ کرنا چاہتی ہے تو آپ ریسٹ کر لیں، وہ کچھ اسپیشل کھانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے فرمائش کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں گے۔ وہ آپ کو اس سچویشن میں تو ہسبینڈ کبھی منع کرتے ہی نہیں ہیں، وہ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں چیزوں کو، آپ کی چیزوں کو، کہ آپ کا جو کھانے کا دل کر رہا ہے، اگر آپ کا باہر سے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ باہر سے آرڈر کر لیں، اپنے ہسبینڈ سے منگوا لیں۔ اگر آپ کو گھر میں کچھ خود بنا کے کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ خود بنائیں، وہ کھائیں، لیکن اپنی ہیلتھ پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں۔ جب آپ بھوک فیل کریں سارے کام چھوڑ دیں اور سب سے پہلے اٹھ کے کچھ کھائیں، اور جب آپ کا ٹمی فل ہو جائے، آپ کی کریونگ پوری ہو جائے تو آپ اپنا کوئی نیکسٹ کام کر لیں، لیکن آپ اپنی باڈی کی ریکویسٹ ضرور سنیں۔ اس کنڈیشن میں ہمیں اپنے بالکل بھی ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے اس سچویشن میں نہیں کھایا جاتا۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ سب کے ساتھ ہی آلموسٹ ہوتا ہوگا کہ جب ہم بہت زیادہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو کافی دیر تک وہ ہمیں پھر چیز تنگ کرتی ہے، ہمیں بلوٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دن کے 3 میلز کی بجائے آپ 5 یا 6 یا 7 میلز کر لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، جس سے آپ کا ٹمی بھی فل رہے اور آپ لوگوں کو اوور ایٹنگ بھی نہ ہو۔ اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیچ یور اسٹریس، یعنی کہ ہم نے اپنی اسٹریس کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ ہم جب بھی اسٹریس فیل کریں یا پھر موڈ، پریگننٹ وومنس ریلیٹ کر سکیں گی کہ ہمیں موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی بات گھروں میں ہو جاتی ہے جس سے ہمیں اسٹریس فیل ہوتا ہے، یا ہم غصہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، تو کئی دفعہ ہم بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں، جس کا بعد میں ہمیں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا، یا اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کر لی، یا ان سے کوئی تھوڑی بہت بدتمیزی ہم سے ہو گئی، ان سے اونچی آواز میں بات ہو گئی، ان کو ایسی بات کہہ دی جن سے وہ ہرٹ ہو گئے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک تو اپنے ہسبینڈ سے سب سے پہلے وہ ڈسکس کریں وہ چیز، ان کے ساتھ یا تو واک پہ چلے جائیں، اچھی سی واک پہ، یا پھر اور کہیں نہیں تو ہم ان کے ساتھ آئس کریم کھانے جا سکتے ہیں۔ یہ اکونومیکل بھی ہوگا، ان کی پاکٹ پہ زیادہ بھاری بھی نہیں پڑے گا، اور ہمارا موڈ بھی تھوڑا اچھا ہو جائے گا۔ راستے میں آپ جاتے ہوئے گاڑی پہ جائیں یا بائک پہ جائیں یا پیدل جائیں، جیسے بھی جاتے ہوئے ان سے چیزیں ڈسکس کر لیں، اور بلیو می چیزیں ڈسکس کرنے سے بہت 99% سولو ہو جاتی ہیں۔ ہمارے مائنڈ کا جو دماغ کا غبار ہوتا ہے نا، وہ بھی نکل جاتا ہے، اور اس سے ہم بہت حد تک ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ہمارا موڈ اچھا تو ہمارے بچوں کا بھی اچھا اور ہمارے ہسبینڈ کا بھی اچھا، اور ہمیں اس سے بڑھ کے کیا چاہیے۔ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ان دس جرنی از انجوائے شاپنگ اور ونڈو شاپنگ فار یور بیبی۔ ہم مڈل کلاس عورتوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے، جو اسپیشلی ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، سارا دن گھر کے کاموں سے، بچوں کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور شام تک ہماری اتنی بس ہو جاتی ہے کہ ہمارا کہیں نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہسبینڈ آفر کر بھی رہے ہوں کہ ہم چلیں باہر گھوم کے آتے ہیں یا باہر کا سے کھانا کھا کے آتے ہیں، تو ہم لوگ اتنے تب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے آپ سے آوازار ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں بس ریسٹ چاہیے، ہم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ لیکن جب آپ کا ڈاکٹر کے پاس وزٹ ہو تو تب تو گھر سے نکلے ہی ہوئے ہیں نا، تو آپ
ضرور اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم رکھیں کہ آپ مارکیٹ وزٹ کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ایک تو پرائسز کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو, ڈیفرنٹ شاپس وزٹ کریں, ہر چکر میں کوئی 1-2 شاپس وزٹ کر لیں تاکہ جب ہمارا ڈیلیوری کا انشاءاللہ ٹائم نزدیک آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے ہمیں زیادہ اچھی اور اکانومیکل شاپنگ ہو سکتی ہے, جو کہ ہماری جیب پہ بھی زیادہ بھاری نہ پڑے اور ہم اپنے بچے کی ضرورت کی ہر چیز بھی لے سکیں, کیونکہ ہر پیرنٹ چاہتا ہے اپنے بچے کے لیے اچھی سے اچھی چیز لینا جو کہ اس کے لیے پاکٹ فرینڈلی بھی ہو اور اس کے بچے کی ساری چیزیں بھی پوری ہو جائیں اور بچے کی ساری وشز بھی پوری ہو سکیں. تو یہ چیز آپ لوگوں کو ضرور کرنی چاہیے کہ ہر وزٹ پہ آپ لوگوں نے مارکیٹ انشاءاللہ اینڈ والے منتھس میں تو ضرور سرچ کرنی ہے, تاکہ پھر اینڈ میں ہمیں شاپنگ کے لیے زیادہ خواری نہ اٹھانی پڑے اور ہم اپنے بیبی کے لیے اچھی سی شاپنگ کر سکیں. Our next point is do your favorite things you love to do. یعنی کہ ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کسی کو گھومنا پھرنا زیادہ پسند ہوتا ہے, کسی کو کھانا پینا زیادہ پسند ہوتا ہے, کسی کو گھر آرگنائز کرنا پسند ہوتا ہے, کسی کو کلیننگ کرنا پسند ہوتا ہے. تو میں بھی انہی عورتوں میں سے ہوں جن کو کلیننگ اور آرگنائزنگ سے محبت ہے. میں اپنے گھر کا کوئی اسپیشل کام کروں, کوئی اسپیشل کلیننگ کروں, روٹین سے ہٹ کر کوئی اسپیشل آرگنائز کروں, یقین کریں یہ سب سے بڑی تھیراپی ہے میرے لیے, اور مجھے اس سے زیادہ خوشی اور کوئی چیز دے ہی نہیں سکتی. ابھی مجھے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہوئے. پہلے میں اپنے ساس سسر کے ساتھ کسی اور سٹی میں رہتی تھی کیونکہ میری جاب تھی. پھر میں جاب چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہوئی ہوں. تو ابھی ہم آہستہ سے انشاءاللہ اپنے گھر کی چیزیں پوری کر رہے ہیں. یہ میں نے دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کی ہوئی تھیں, یہ انشاءاللہ ان کی ان باکسنگ کرتے ہیں 1-2 دن میں, اور پھر یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. اور کل کرٹنز والے آئے تھے, الحمدللہ ہم نے پورے گھر میں کرٹنز لگوائے ہیں. تو یہ کرٹنز والے کافی لیٹ نائٹ تک لگے رہے تھے کام میں, اور یہ تھوڑا سا میس بھی کر گئے تھے میرے ڈرائنگ روم میں, جو کہ میں نے کہا تھا کہ چلیں اب صبح اٹھ کے کروں گی کیونکہ رات کافی لیٹ ہو گیا تھا. پھر میں نماز پڑھ کے سو گئی تھی. یہ میرے صوفے پہ وہ نشان پتہ نہیں کس چیز کا چھوڑ کے گئے, انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی گیلے کپڑے سے لیکن نہیں ہوا. میں نے بھی رات کو دیکھا تھا لیکن میں نے کہا چلیں اب صبح اٹھ کے انشاءاللہ اس کو کروں گی. اور پھر میں نے صبح اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کہ اپنا ڈرائنگ روم کو تھوڑا سیٹ کیا, اور پھر اپنے صوفے کو کلین کیا جو کہ رات کو وہ گندا کر کے گئے تھے. لیکن یہ تھا کہ رات کو گیلا تھا تو نہیں صاف ہو رہا تھا, لیکن صبح وہ ڈرائی ہو کے داغ ڈرائی کپڑے سے ہی صاف ہو گیا. مجھے شکر ہے زیادہ نہیں اس پہ کھپنا پڑا. اور اس دن کی میری سب سے بڑی خوشی یہی تھی, بلیو می, کہ میرا صوفہ صاف ہو گیا, کیونکہ یہ لائٹ کلر کے صوفے ہیں تو ان کی کلیننگ کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میری سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرا صوفہ صاف ہو گیا ہے بغیر کسی ایفرٹ کے, اور اس پہ داغ بھی نہیں پڑا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں ہمیں تلاش کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم بڑی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں سوائے انزائٹی کے, ڈپریشن کے, لڑائی جھگڑوں کے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اپنی یہ اب عادت بنا لینی چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیوں کو تلاش کرنا ہے. بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے ہم اپنے گھر والوں کی, اپنی زندگی اور اپنے ہسبینڈ کی زندگی اجیرن نہ کریں. اپنے ہسبینڈ کی پاکٹ کے مطابق چلیں, ان سے بے جا فرمائشیں نہ کریں تاکہ وہ بھی سکون میں رہیں, ہم سے خوش رہیں. وہ ہم سے خوش رہیں گے تو ہماری لائف بھی ایزی اور پیسفل رہے گی, اور ہمیں بھی خوشیاں اسی چیز سے ملیں گی. اگر یہ میری ویڈیو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بھی آپ کی ہیلپ کر دے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, مجھے بہت خوشی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.